الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم وقال تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تبارك وتعالى إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب زدني علما ربنا زدنا علما نافعا بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج پھر ایک دفعہ ماہ ربیع الاول تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور زندگی کا جو بھی دن اور جو گھڑی اور جو گھنٹہ اور جو وقت مل جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کی منت ہے، کیونکہ یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک بے مثال اور بے نظیر تحفہ ہے، اور یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک ہی دفعہ ملتی ہے کہ اس دنیا میں جینے کا موقع ہر انسان کو اللہ نے ایک ہی دفعہ دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ بار بار آنے کا موقع دیا جائے،
کہ چلو ایک بار نہیں کر سکے دوسری بار کریں گے، ٹرائی اگین ٹرائی اگین ٹرائی اگین، کہ آج اچھی طرح سے نہیں ہو پایا تو چلو کل کر لیتے ہیں، کل نہیں ہو پایا تو پرسوں کر لیتے ہیں، ایک دفعہ نہیں ہو پایا تو دوسری بار کر لیں گے، دوسری بار نہیں ہو پایا تو تیسری دفعہ کر لیں، نہیں، ایک ہی بار اللہ نے دیا ہے۔ تو اس زندگی کے تحفے کو اور اس زندگی کی جو نعمت ہے اس سے صحیح فائدہ اٹھانا اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا، اور اس کے لیے آدمی کو ہمیشہ فکر مند رہنا، یہ آدمی کی بندے کی معراج ہے اور زندگی کا اصل مقصود ہے۔ ورنہ تو زندگی گزرتی رہے گی، یہ چاند سورج آتے جاتے رہیں گے، دن رات بدلتے رہیں گے، ہمارا وقت بھی گزر جائے گا۔ تو وقت گزارنے کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کی ہر مخلوق وقت گزار رہی ہے۔ کمال یہ ہے کہ زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اور اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ سمجھ کر اس زندگی کی قدر کی جائے، اور زندگی کا ہر سانس اور زندگی کا ہر دن ہر گھڑی اور زندگی کا ہر لمحہ اور زندگی کا ہر شعبہ اور ہر کام اللہ کے حکم اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی مقدر اور ان کی قسمت کے ستارے کو چمکا دیا۔ کہ اللہ کی جو مخلوق اور جو انسان اللہ سے دور ہو کر زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے اس دنیا کو اور اس جہان کو جہنم کدہ بنا دیا تھا۔ کسی طرف کوئی سکون، کوئی چین، کوئی سکھ، کوئی آرام، کوئی اکرام دیکھنے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک شاعر نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں شعر بیان کیے ہیں، اور انہوں نے عربی میں کہا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسے ہی ہے کہ پورا زمانہ رو رہا تھا، علیکم السلام، اور اس زمانے کے آنسو پوچھنے کے لیے جو آستین تھی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ کہ کتنی خرابیاں تھیں، ان گنت اور بے شمار خرابیاں تھیں، اور سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کا بنایا ہوا انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا، یہ انسان اللہ سے دور ہو کر ان بتوں کے سجدہ ریز ہو رہا تھا کہ جن کو وہ اپنے ہاتھ سے بناتا اور تراشتا تھا، حتیٰ کہ اللہ کا وہ گھر جس کو سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا، اس اللہ کے عظیم اور سب سے پہلے گھر میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ یہ سب سے بڑا ظلم تھا، یہ سب سے بڑی ناانصافی تھی، اور یہ سب سے بڑا جرم تھا۔ تو اس جرم کے خاتمے کے لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مبعوث فرمایا، اور دعوت کا پیغام دے کر بھیجا کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو سمجھائے، اور وہ انسان جو جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے ہیں فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، انہیں جہنم کے کنارے سے بچا کر جنت کے راستوں کی طرف گامزن کرے، اور انہیں جنت کے راستوں پر لگائے، اور انہیں جنت کے ڈگر اور راہیں اور جنت کے راستے بتائے۔ تو وہ یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ چنانچہ 571 عیسوی پیر کے دن 11 ربیع الاول کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس کائنات میں تشریف لایا۔ لیکن جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر جو بڑی نعمت ہوتی ہے اور جو سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، اس نعمت اور تحفے کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جن کو وہ نعمت عطا کرتے ہیں
اور جن کو وہ عزت اور عظمت عطا کرتے ہیں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی بشیر؟ کیا کرتے ہیں؟ آزمائش کرتے ہیں۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، آگے چلو بھائی، یہاں آ جاؤ، جو سنت پڑھ چکے آگے آ جاؤ، اگلی صف میں آ جاؤ۔ تو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ آپ جوس کی بوتل لیجئے، دواؤں کی بوتل لیجئے، اس پر لکھا ہوا ہے شیک ویل بیفور یوز، کہ اس جوس کو، اس مشروب کو، اس دوا کو استعمال کرنے سے پہلے خوب ذرا چھڑکا دو کہ وہ حل ہو جائے، تاکہ جو اصل مغز ہے دوا کے اندر وہ آپ کے معدے تک پہنچ جائے۔ اسی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے یہاں بھی ایک قانون ہے، قاعدہ ہے، کہ جب اللہ کسی کو نعمت دینا چاہتے ہیں تو اس کا امتحان کرتے ہیں، اس کو آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ صحابہ کے کرام کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، ہنالک ابتلی المؤمنون، کہ یہاں پہنچ کر ایمان والوں کا امتحان ہوا، کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کے لیے ایک کسوٹی قائم کی گئی۔ اس طرح سے تو ہر کوئی کہہ لیتا ہے کہ ایک دن لیلا سے کہا گیا کہ آپ کے محل کے باہر بہت سارے مجنون بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے خادم سے کہا ذرا حلوہ لے جاؤ۔ تو حلوہ لے کے جب گیا تو سب کہنے لگے میں مجنون ہوں، میں مجنون ہوں، میں مجنون ہوں۔ تو وہ بھاگا واپس آ گیا اور لیلا سے کہا کہ یہاں بہت سارے مجنون بیٹھے ہوئے ہیں، حلوہ کس کو دوں میں؟ تو مجنون نے کہا یہیں رکھ دو۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے۔ لیلا مجنون کا قصہ کوئی اچھا عشق نہیں تھا، ان کا تو خرابی کا عشق تھا، عشق مزاجی تھا، برباد ہو گئے، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن اس سے مثالیں اخذ کی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ اللہ پسو کی مثال بیان کر دیں اور اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بنا۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق کو بیان کرنے سے، سچ کو بتانے سے شرماتے نہیں ہیں۔ تو کہا نہیں، یہ سب مجنون نہیں ہو سکتے، آپ ایسا کیجئے، یہ جو چاقو ہے یہ ساتھ لے جائیے، اور وہاں جا کر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مجنون ہوں، ان سے کہیے کہ لیلا آپ کے بدن کا گوشت مانگ رہی ہے، اسے گوشت چاہیے۔ تو وہ چاقو لے کر گیا، آگر بہت سارے مجنون بیٹھے ہوئے، ایک کہتا ہے میں ہوں، دوسرا کہتا ہے تو کیا چاہیے؟ لیلا کہہ رہی ہے مجھے گوشت چاہیے، انسان کا گوشت چاہیے۔ تو سب بھاگ گئے، کوئی ٹکا نہیں، سب بھاگ گئے۔ تو چلتے چلتے ایک کے سامنے پہنچے، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا لیلا کو آدمی کا گوشت چاہیے، انسان کا گوشت چاہیے۔ کہا ہاں ٹھیک بات ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کون سے حصے کا اور بدن کے کون سے عضو کا گوشت اسے چاہیے؟ کہا یہ تو نہیں بتایا۔ کہا آپ ایسا کرو، تھوڑا سا چہرے سے اٹھا لو، تھوڑا سا بازو سے کاٹ لو، تھوڑا سا پیٹ سے کاٹ لو، تھوڑا سا کمر سے نوچ لو، اور یہ سب تھوڑی تھوڑی بوٹیاں لے کے اس کے سامنے پیش کر دو، پتہ نہیں اس کو کون سے حصے کا گوشت پسند ہو۔ تو وہاں تو آزمائش تھی، بھائی گوشت کس لیے چاہیے؟ بس مجھے نہیں چاہیے، بس اتنا ہی مجھے آپ کریں۔ تو اللہ جب نعمت دیتے ہیں تو نعمت سے، جب لیلا اپنے معشوق کو آزماتی ہے تو کیا اللہ اپنے محبوب کا یہ آزمائش نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور پھر کامیاب بھی کریں گے۔ آزمائیں گے بھی کون بھائی؟ اللہ آزمائیں گے، اور کامیاب بھی کون کریں گے؟ اللہ کریں گے۔ ہاں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کائنات میں آنے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو، اہل قریش کو آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ تو سب سے پہلے جو آزمائش ہوئی، وہ آپ کے دادا، بلکہ دادا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ میں بنو اسماعیل سے ہوں،
کہ میرے جد امجد حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، تو ان سب کو آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام